جنازہ جا رہا تھا تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک پاکستانی کا جنازہ جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کا کوئی پیارا انسان ہے، کوئی خاص انسان ہے، کوئی لاڈلا ہے، جس کا جنازہ ایک اچھی جگہ مدفون ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ بڑی امام سرکار کی تربت کی چادروں میں اپنے منہ کو چھپا کے جب وہ کبھی گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ جب وہ اٹھتے تھے تو آنسوؤں سے ان کا چہرہ بھیگا ہوا ہوتا تھا۔ پھر ایک اور جگہ چلاگاہ تھی سرکار کی، وہاں جا کے تو کوئی اللہ کے ولی بن جاتے تھے۔ یہ چیز اب آپ کو کتنا ستاتی ہے کہ اب کبھی آپ کو عمر شریف صاحب کی کال نہیں آئے گی، کبھی وہ اسلام آباد آپ کے پاس نہیں آئیں گے؟ ناظرین، میرے ساتھ اسماعیل بشیر صاحب موجود ہیں جو کہ اسلام آباد سے خصوصی طور پر یہاں کراچی آئے ہیں عمر شریف صاحب کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے۔ یہ رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں اور ایکٹر ہیں۔ ان کا بڑا عرصہ گزرا عمر شریف صاحب کے ساتھ، یہ ان کے دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے اور ان کے جونیئر بھی تھے۔ تو ان سے کچھ ایسی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عمر شریف صاحب کی زندگی کے کچھ ایسے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ تک پہلے نہیں پہنچ سکے۔ سر، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی وفات پر آپ کے کیا جذبات ہیں؟ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَعْلَى إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب بھی کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے بعد وہ اتنے پیارے انسان تھے، اتنی بڑی شخصیت تھے۔ میں نے ان کی یہ جو واقعہ گزرا ہے، کچھ فنکاروں میں ہم بیٹھے آپس میں یہی آپس میں اظہار افسوس کر رہے تھے، تو میں نے ایک بات کی ہے کہ عمر شریف اللہ کے لاڈلے تھے۔ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ایسی گزری، ایسی ہم نے دیکھی ہے کہ وہ ایک اللہ کا پیارا اور اللہ کا لاڈلا ہی گزار سکتا ہے۔ جو انہوں نے سوچا وہ ہوا، جو انہوں نے چاہا انہیں ملا۔ عمر شریف صاحب لوگوں کی نظر میں فنکار تھے، لوگوں کی نظر میں ایک آرٹسٹ تھے، لوگوں کی نظر میں وہ ڈرامہ رائٹر، ایک تھیٹر کے بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن در حقیقت وہ اللہ سے خاص لگاؤ رکھنے والے ایک خاص انسان تھے۔ وہ اللہ کے بہت پیارے انسان تھے۔ ان میں روحانیت تھی، وہ ساری دنیا کے لیے جیتے تھے، دنیا کے لیے وہ کام کرتے تھے۔ اور ان میں ایک اور بات میں نے دیکھی جو ساری زندگی، بلکہ آپ بھی اگر سرچ کرنا چاہیں، تحقیق کریں تو آپ کو یہ ثابت ہوگی کہ ان کا کوئی ڈرامہ، کوئی پلے، کوئی اسکرپٹ ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان کا نام نہ ہو۔ پاکستان کو انہوں نے ہمیشہ اپنے سر پہ رکھا، ہمیشہ پاکستان کی بات کی، پاکستان کی عوام کی بات کی۔ اگر انہوں نے جگت بھی کی تو اس جگت میں بھی پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کیا۔ جیسے بہت سارے فنکار ہیں وہ کہتے ہیں شوگر کوٹڈ، شوگر کوٹڈ۔ شوگر کوٹڈ کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے مزاح میں بڑی سنجیدہ بات کو ڈسکس کیا۔ عمر شریف صاحب ایک سچے پاکستانی تھے۔ ان کا جب جنازہ جا رہا تھا تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک پاکستانی کا جنازہ جا رہا ہے، اور جہاں جا رہا تھا یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کا کوئی پیارا انسان ہے، کوئی خاص انسان ہے، کوئی لاڈلا ہے، جس کا جنازہ ایک اچھی جگہ مدفون ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آپ کا ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کیسے یہ بنا؟ میں بہت چھوٹا سا تھا، میری بڑی بچوں جیسا سمجھ لیں۔ عمر صاحب آئے ڈرامہ کرنے، میری بھی ملاقات ہو گئی، عاشق تو تھا میں ان کا، اتفاق سے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اور وہ اندر کی روح کو دیکھنے والی ہستی تھی۔ انہوں نے شاید میرے اندر کچھ دیکھ لیا، مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے فرسٹ ٹائم ہی مجھے گلے لگا لیا۔ اور
پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں عمر صاحب کو ملا ہوں پہلی دفعہ اور آج تک کبھی نہ ملا ہوں. انہوں نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا. جب بھی وہ میرے شہر میں آتے, اسلام آباد میں آتے, جب بھی راول پنڈی میں آتے, جب بھی کوئی ڈرامہ کرنے آتے تو میں ان کے ڈرامے کا حصہ ہوتا. بلکہ حصہ کیا ہوتا, ایک حیثیت ہوتی تھی میری ان کے ڈراموں میں. انہوں نے بہت سی ذمہ داریاں میرے سر پہ لگا دیتے تھے کہ اسماعیل آپ نے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بلکہ 20 ڈرامے ایسے ہیں جن کے تمام سیٹ وغیرہ, جن کے تمام کاسٹیوم, پراپس, یہ سارے انہوں نے میری ڈیوٹی لگانی کہ اسماعیل یہ آپ نے لانے ہیں, یہ آپ نے کرنے ہیں. اور میں اتنی حیثیت تو نہیں رکھتا تھا لیکن انہوں نے مجھے بنا دیا تھا. تو اور مجھے پاکستان میں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مجھے خود میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اسماعیل بشیر تم میرے شاگرد ہو اور دنیا کو بتایا کرو کہ عمر شریف میرا استاد ہے. تو ہمیشہ انہوں نے مجھے بھائیوں کی طرح ہی رکھا اور وہ کہتے تھے کہ میں بھائی ہوں. اور ہمیشہ ہر لمحے پوری زندگی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی بھائی ہیں. ہمیشہ بھائیوں کی طرح رہے وہ. اور مجھے نہیں یاد کہ وہ راول پنڈی, اسلام آباد میں جب بھی کبھی آئے ہوں اور مجھے نہ انہوں نے یاد کیا ہو. بلکہ کراچی یا لاہور سے جب وہ چلتے تھے تو یہیں سے وہ مجھے کال کر دیتے تھے کہ اسماعیل بیٹا میں آ رہا ہوں. اور پھر جب تک وہ راول پنڈی اسلام آباد میں رہتے تھے تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں میں آپ کے سامنے ان کی وہ بتاؤں یا نہ بتاؤں, لیکن میرا خیال ہے کچھ باتیں ضرور بتانی چاہیے. وہ فنکار تو تھے اور رائٹر تو تھے لیکن وہ ایک خاص عبادت گزار بھی تھے. اولیاء اکرام کے وہ اتنے عاشق تھے, اہل بیت کے وہ عاشق تھے, تمام انبیاء علیہ السلام کے وہ اتنے عاشق تھے کہ کسی بھی نبی کریم کا آپ ان سے پوچھتے, کسی بھی نبی کا, وہ اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ کو تفصیل بتاتے تھے. کوئی سوال کی کریں ان سے دین کے حوالے سے تو وہ آپ کو دین کے حوالے سے پراپر جواب دیتے تھے. اب جو بتانے نہ بتانے والی چند باتیں ہیں ان میں سے ایک بات ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جب بھی اسلام آباد آتے تھے تو ان کا جو مشن ہوتا تھا, بزنس بھی ہوتا تھا, کسی شو میں بھی آنا ہوتا تھا, بہت سی بڑی کمپنیز کے شوز ہوتے تھے, ان کو دعوت ملتی تھی, وہ آتے تھے. لیکن ان کا سب سے بڑا جو ارادہ ہوتا تھا وہ بری امام سرکار کے پاس جانا. وہاں بری امام سرکار وہ جاتے تھے تو بری امام سرکار کی تربت کے ساتھ نا وہ لپٹ جاتے تھے. اور لپٹ کے تو وہ گھنٹوں روتے رہتے تھے. اس بات کی گواہی آپ کو بری امام سرکار کے ناظم مزارات ہیں حفیظ صاحب, جو ہمیشہ آپ کو وہاں موجود ملتے ہیں. وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ تربت پہ جا کے وہ بری امام سرکار کی تربت کی چادروں میں اپنے منہ کو چھپا کے جب وہ کبھی گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ جب وہ اٹھتے تھے تو آنسوؤں سے ان کا چہرہ بھیگا ہوا ہوتا تھا. پھر ایک اور جگہ تھی, چلاگاہ تھی سرکار کی, وہاں جا کے تو میں نے ان میں جو دیکھا ہے کہ وہ کوئی اللہ کے ولی بن جاتے تھے. جیسے کوئی اللہ کا ولی اپنی خاص عبادت کرتا ہے, چلا کرتا ہے, عمر شریف صاحب ایسے وہاں جا کے چلا کاٹتے تھے. اور اس بات کا صرف اور صرف پوری دنیا میں گواہ میں ہوں. اور وہ مجھے بھی منع کرتے ہوتے تھے کہ یہ نہ کسی کو بتانا. میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں. آج ایسا وقت ہے کہ ان کی چند باتوں میں سے ایک بات مجھے شیئر کرنی چاہیے, تو یہ میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. اللہ مجھے معاف کرے, عمر شریف صاحب مجھے معاف کریں. تو ایسی ہی بہت ساری عبادات تھیں جو ان کا خاصہ تھی. تو یہ روٹین میں یہ ایسی محافل اور عبادات ہوتی تھیں یا کبھی کبھار
جب آپ بیٹھتے تھے، یا وہ روٹین میں ہی جب ان کی محفل جمتی تھی تو ایسی باتیں ڈسکس؟ نہیں، یہ جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ میں بہت سی باتیں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کیونکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا، اور جو بتا دی ہے یہ روٹین والی نہیں تھیں، یہ ان کی کوئی خاص باتیں تھیں، خاص عبادات تھیں، اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھاوا نہیں کرتے، دنیا سے چھپ کے ہی اللہ سے ملتے ہیں، دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ جو آپ کو چند باتیں جو نہیں بھی بتا رہا اور جو بتا چکا ہوں، یہ وہ لمحات ہوتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں شاید عمر صاحب کے ساتھ نہیں ہوں یا عمر صاحب میرے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ ایسے ہو جاتے تھے، وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرے ساتھ اسماعیل بشیر بھی ہے۔ تو اسماعیل صاحب، آپ کی مجھے بڑی گہری وابستگی ان کے ساتھ نظر آ رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ یہ چیز اب آپ کو کتنا ستاتی ہے کہ اب کبھی آپ کو عمر شریف صاحب کی کال نہیں آئے گی، کبھی وہ اسلام آباد آپ کے پاس نہیں آئیں گے؟ سچ بتاؤں نا، میری نظر میں وہ اللہ کا اتنا پیارا انسان تھا، وہ اللہ کا ولی گزرا ہے ہم فنکاروں میں وہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ پردہ پوشی ہی کرتے ہیں۔ میری نظر میں عمر شریف مرا نہیں ہے، ہمارا دکھ یہی ہے، اب ہمارے سوالوں کا جواب کوئی نہیں ملے گا، اب ہماری ان سے بات نہیں ہو سکے گی، ہو سکتا ہے ہماری باتیں ان تک پہنچ رہی ہوں لیکن ان کی کوئی بات، ان کا کوئی طنز، ان کا کوئی مزاح، ان کی کوئی جگت، یا ان کی بہت کوئی پیاری دین کے حوالے سے، انبیاء کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے ہمیں کوئی نصیحت، کوئی محبت بھری بات اب شاید سننے کو نہ ملے۔ اصل دکھ ہمارا اب یہی ہے، باقی وہ اللہ کے زندگی میں بھی لاڈ لے رہے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ عمر صاحب وہاں جنت میں بھی اللہ کے لاڈلے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اسماعیل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ عمر شریف صاحب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ جو آخری ان کا الوداع ہوا ہے، جس طرح لوگوں نے ان کو محبتیں دی ہیں، جس طرح لوگ ان کی قبر پر جا رہے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ پہنچ رہے ہیں، تو دیکھ رہے ہوں گے تو کیا ان کے جذبات ہوں گے یہ محبتیں دیکھ کے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جتنے بھی اہل القبور ہیں، اگر آپ ان کو کہیں کہ السلام علیکم تو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام زمین پہ چلنے والوں۔ تو جو اللہ کے خاص دوست ہیں، جو اللہ کے خاص پیارے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی قبروں میں آپ کو زیادہ توجہ سے، زیادہ غور سے سنتے ہیں، اور عمر شریف صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، جو آپ کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ تو اسماعیل صاحب، آخری ملاقات میں آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کب ہوئی، کیا باتیں ہوئیں آپ کی ان سے؟ آخری بات میری تو ان کی صحت کے حوالے سے، ان کا حال احوال پوچھا۔ اس سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ میری بات ہوئی ہے وہ ہمارے پنڈی کے ایک آرٹسٹ ہیں حمید بابر، فخر پٹھوار کہلاتے ہیں، انہیں خطاب حاصل ہے فخر پٹھوار کا۔ حمید بابر مجھ سے ضد کر رہے تھے کہ میری عمر صاحب سے بات کروائیں، بلکہ پنڈی اسلام آباد میں جس کسی فنکار نے عمر صاحب سے بات کرنی ہوتی تھی تو مجھ سے ضرور بات کرتے تھے کہ ہم نے عمر صاحب سے ملنا ہے، ہم نے عمر صاحب سے یہ کام کہنا ہے، ہمارا یہ کام ہے، یا ہم نے عمر صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو حمید بابر نے بھی مجھے اپنی خواہش ظاہر کی، میں نے کہا اچھا میں کروا دیتا ہوں، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ان کی طبیعت آج کل کچھ بہتر نہیں ہے۔ میں نے کال ملائی تو
مجھے اتنا فخر ہے کہ میری رات 2 بجے 3 بجے کبھی بھی میری کبھی کال مس نہیں ہوئی. میں نے جب بھی عمر صاحب کو کال کی تو مجھے فوراً جواب ملا کہ ہاں اسماعیل کیسے ہو, اسماعیل بھائی کیسے ہو. تو میں نے حمید بابر سے بات کروائی ان کی. تو اس وقت حمید بابر اتنا خوش ہوا اور میرا بڑا ممنون ہوا. اور اس وقت تو ہمیں نہیں, یہ کوئی اتنی زیادہ مدت کی بات نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ 1.25 ماہ 1.5 ماہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں نے حمید بابر سے جب ان کی بات کروائی تو حمید بابر کہتا ہے میں نے آپ سے ملنا ہے, آپ کا دیدار کرنا ہے. تو حمید بابر کو کہتے ہیں اب تمہیں کراچی آنا پڑے گا. پھر حمید بابر سے جب بات مکمل ہوئی تو مجھے بھی کہہ رہے تھے اسماعیل اب میں شاید نہ آؤں, اب تمہیں ہی کراچی آنا پڑے گا. اور دیکھ لیں آج میں کراچی آیا ہوں. اسماعیل صاحب اللہ آپ کو صبر دے اور عمر شریف صاحب کو جنت الفردوس میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام عطا کریں. آمین. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت دل سے باتیں کی اور بہت دل سے باتیں جو ہیں وہ ناظرین تک بھی پہنچی ہوں گی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جی قطع جی. کلامی کی معافی. میں آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں. جی جی. سوشل میڈیا کے بہت سے لوگوں نے بڑا کام کیا ہے, لیکن میں الیکٹرانک میڈیا پہ وسیم بدامی کا بہت شکر گزار ہوں. اس نے تو عمر صاحب کے جاننے والے, عمر صاحب کے جتنے بھی متعلقین ہیں, عمر صاحب کے جتنے بھی شاگرد ہیں, عمر صاحب کے جتنے بھی مریدین ہیں, وسیم بدامی نے ان سب پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. ہم جولی اٹھا کے بھی اسے دعائیں دیں تو کم ہیں. اور دوسرا جو آپ کی ٹیم ہے, آپ کی ٹیم کا میں بے حد مشکور ہوں. اور اپنی تمام جتنی بھی ایکٹر ایکٹیویٹی ہے, ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کی جتنی بھی فنکاروں کی تنظیمیں ہیں, میں آپ کا تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگوں نے کام کیے ہیں ان میں سے خصوصی طور پہ میں آپ کی ٹیم کا بہت مشکور ہوں. جیسے ہم آج 5-6 دن سے 7 دن سے جاگ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح عمر صاحب کے مریدین کی طرح, عمر صاحب کے شاگردوں کی طرح اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. میں دل سے آپ کی ٹیم کا بھی بہت مشکور ہوں. سر بہت شکریہ, ہمارے لیے یہ بڑا آنر تھا آپ تمام لوگوں سے ملنا اور پھر یہاں آ کر ان کی کوریج کرنا. آپ سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.